باللہ من الشیطان الرجیم نحمد و نصلی نحمد و نصلی. آپ کو کیوں نہیں عقل آتی؟ نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب المبعث و بدء الوحی. وان جابر انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحدث عن فترۃ الوحی. آپ کے نبی بننے کا اور وحی کی ابتدا کا بیان. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یحدث آپ بیان کرتے ہیں فترۃ الوحی، وحی کی فطرت کے بارے میں. ہاں، وحی کے بند ہونے کے بارے میں. وحی کے بند ہونے کے بارے میں. علی فترۃ من الرسل، فترہ میں کٹ جانا، بند ہونا. قال فبین انا امشی سمعت صوتا من السماء من السماء من السماء فرفعت بصری، تو میں نے پہچان لیا. میں نے اٹھائی اپنی نظر. فیضل ملک، بس وہ فرشتہ تھا. اچانک وہ فرشتہ الذی جانی بحرائی بحرائن، بحرائن قائد، جو آیا میرے پاس حرا میں بیٹھا ہوا تھا ایک کرسی پر، علی کرسی. علی کرسی بین السماء والارض. ٹھیک ہے. وجوئس منہ روبن، نہ بھائی، فجوشت منہ روبن، میں خوف زدہ ہو گیا اس سے، حتی روب ہویت سے. حتی تو یہاں تک کہ میں جھکا الی الارض طرف زمین کی. وجوئت اہلی، ہاں جی، وجیت اہلی، وجہ تو عالی، میں گھبرا گیا نا. میں آیا اپنے گھر. فقلت زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو. فانزل اللہ تعالی یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر ٹھیک ہے، وثیابک ٹھیک ہے. وطہر والرجز فہجر، ٹھیک ہے. ترجمہ یاد ہے نا؟ فطہر، بس پاک، والرجز، کپڑے پاک کریں. فہجر ثم حمی الوحی، والرجز فہجر، اور بتوں کی عبادت چھوڑ دو. حالانکہ آپ تو بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے نا، مراد دوسرے کافر. یہ ان کو کہو بتوں کی عبادت چھوڑ دو، اللہ کی عبادت کرو. ثم حمی الوحی وتتابع، وتتابع، پھر گرم ہوگی وہی. وتتابع، اور پیدر پہ آنے لگی. اللہ اکبر. متفق علیہ. وان عائشہ ان الحارث بن ہشام، وان عائشہ ان الحارث بن ہشام، سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ فرماتی ہیں بے شک حارث بن ہشام نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. حضرت عائشہ کو کیسے پتہ ہے کہ حضرت حارث نے سوال کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضرت عائشہ کو کس بات کا پتہ نہیں تھا؟ ہو سکتا ہے کہ یہ اس دوران حارث بن ہشام نے سوال کیا ہو جب حضرت عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی. عائشہ کو کیوں نہیں پتہ؟ عائشہ کو تو ہر بات کا پتہ ہے. فقال یا رسول اللہ، یہ تو بے معنی سوال ہے. اس نے کہا اللہ کے رسول، کیف یاتیک الوحی، کیسے آتی تھی آپ کے پاس وحی؟ کیسے آتی ہے آپ کے پاس وحی؟ دیکھیں نا، وحی کی بات ہے نا. جی. کیسے آتی ہے؟ یہ کب کی بات ہو رہی ہے؟ پرانی بات تو نہیں ہو رہی، وحی کی بات ہو رہی ہے نا. وحی تو آخری دم تک آتی رہی ہے نا. جی. پھر عائشہ کو نہیں پتہ لگ سکتا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احیانا یاتینی، اصل میں آپ کا دماغ ادھر چلا گیا نا شروع میں، غار حرا میں. جی. ہاں نہیں، وہ بات نہیں ہے. کیسے آتی ہے آپ کے پاس وحی؟ عام جو وحی آتی ہے. آپ نے فرمایا یاتینی، جی، آتی ہے میرے پاس مثل سلسلۃ الجرس، گھنٹی کے بجنے کی طرح. سلسل قرآن میں آتا ہے نا، من سلسال من حمأ مسنون. وہو اشد علیہ، اور وہ مجھ پہ بہت سخت گزرتی ہے. فیقسم، ہاں جی، فیفسم فیفسم، ٹھیک ہے، وہ مجھ سے ہٹائی جاتی ہے. وقد وعیت عنہ، وقد وعیت عنہ ما، بس وعیت عنہ ما قال کو نہیں. ما قال وحی. ہاں دیکھیں نا، پڑھا کرا. میں وقد وعیت عنہ میں ما قال، میں یاد کر لیتا ہوں جو وہ کہتا ہے جبریل.
بشرا وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ اور واحیاناً اور کبھی کبھی یتمثل لِيَ الْمَلَكُ رَجُلًا شکل بنتا ہے میرے لیے فرشتہ آدمی کی. فَيُكَلِّمُنِي فَائی بس مجھ سے کلام کرتا ہے اور میں یاد کر لیتا ہوں ما یقول جو وہ کہتا ہے. فیکلمنی پس وہ کلام کرتا ہے مجھ سے. فائی پس میں یاد کر لیتا ہوں جو وہ کہتا ہے. قالت عائشہ کبھی کبھی جبریل آتا ہے فرشتے کی شکل میں, کبھی کبھی آدمی کی شکل میں آ جاتا ہے, آدمی بن کے آیا ہے نا. جیسے وہ کتاب الایمان میں حدیث ہے, صحابہ کہتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے, ایک بندہ آیا, اس نے سوال کیے, وہ چلا گیا. ہم نے کہا یہ کون ہے؟ فرمایا جبریل تھا, تمہیں تمہارا دین سکھانے آیا تھا. قالت عائشہ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ میں نے دیکھا آپ کو ینزلو نازل ہوتی تھی آپ پر وہی فی الیوم الشدید البرد سخت سردی کے دن میں. آج تو بڑی گرمی ہے, یا اللہ ہماری مسجد میں اے سی لگا دے. اللہ فیبسم عنہ آپ سے ہٹائی جاتی تھی. وَعَنْ جَبِينِهِ وَإِنَّ جَبِينَهُ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَسَّدُ عَرَقًا عرقا آپ کی پیشانی سے پسینہ بہتا تھا. متفق علیہ. سردی ہوتی تھی. ہاں سن لیں آپ سن لیں. ہاں جی سخت سردی میں پسینہ آنے لگتا تھا. پسینہ آنے لگتا تھا, اتنی شدت تھی وہی کی. وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ صَامِتٍ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا انزل علیہ الوحی جب آپ پہ وحی نازل کی جاتی قُرِبَ لِذَالِكَ ہاں قُرِبَ لِذَالِكَ وَتَرَبَّدَ وَجْهُهُ اللہ قربا کرب یقرب کرب یقرب ہاں قربا کرب سے آپ غمگین ہوتے. وتربدا تربد یا تربدو بدل جاتا ہاں جی بدلنا. ہاں چہرے کا رنگ بدل جاتا. وفی روایت ناقص ابو راسہ بکر آپ بھی بخاری کی عبارت پڑھا کرے ہیں, آپ کا سر جھک جاتا. وناقص اصحابہ رؤوسہم وناقصا اصحاب رؤوسہم صحابہ بھی اپنے سر جھکا لیتے. فلما فلما اتلی عنہ رفع راسہ جب آپ سے وہی کھول دی جاتی ہٹا دی جاتی تو آپ اٹھا لیتے اپنا سر. رواہ مسلم. وان ابن عباس قال لما نزلت وانذر عشیرتک عشیرتک الاقربین اقربین جب یہ آیت نازل ہوئی قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ, نکلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی صعید الصفا یہاں تک کہ آپ چڑھ گئے صفا پہاڑی پر. فجعل ینادی یا بنی فہر آپ بلانے لگے قبیلوں کو, اے بنی فہر, یا بنی عدی اے بنی عدی, لبتونی قریش لبطون قریش, لبطون لبطونی قریش بطن کی جمع قریش کے قبیلوں کے لیے. حتی اجتمعوا فجعل حتی اجتمعوا حتیٰ کہ وہ جمع ہو گئے. فجعل الرجل بس آیا ایک آدمی پر شروع آدمی اذا لم یستطیع ان یخرج اگر نہیں طاقت رکھتا تھا نکلنے کی ارسل رسولا تو بھیج دیتا کوئی قاصد. ہر بندہ آ رہا تھا, اگر کوئی نہیں آ رہا تھا وہ اپنی جگہ کوئی نہ کوئی بندہ اس نے بندہ بھیج دیا لینظر ما ہوا تاکہ دیکھے کیا معاجرہ ہے. فجاء ابو لہب و قریش. ہایا ابو لہب اور قریش. یہ قریش سے کیا مراد؟ قریش قبیلہ. ابو لہب کا نام سردار تھا نا, اس لیے خاص کر اس کا نام لیا. یعنی کہ ابو لہب ایک نام آدمی قبیلے کا نام. نہیں ابو لہب بھی قریش کا آدمی ہے نا. ابو لہب سردار تھا. ہاں جی جیسے ہم کہیں نا آپ کا گاؤں ہے نا ستوں کی کے سارے لوگ آئے, ماسٹر عنایت بھی آیا, ایک نام ہے نا ماسٹر عنایت کا. فقال ارائیتم انا اخبرتکم, ارائے تم بتاؤ, ارائے تم آگے انا اخبرتکم یار انا تو نہیں, ان اخبرتکم اگر میں تم کو بتاؤں انا خیلا تخرج من صفح هذا الجبل بے شک لشکر ایک لشکر نمودار ہو رہا ہے اس پہاڑ کے پہلو سے. من صفح پہلو سے, ہاں پہلو وفی روایت پیچھے سے پہلو سے. وفی روایت انا خیلا تخرج بالوادی وادی میں ٹھیک ہے آ رہا ہے وادی میں ایک تريد لشکر ان تغیر علیکم تم پہ حملہ کرنا چاہتا ہے. اکنتم
تصدیق کیا. میں تمہیں کہوں کہ لشکر تمہیں مارنے آ رہا ہے، تم میری تصدیق کرو گے؟ قالوا نعم ما جربنا علیک الا صدقا. اللہ، انہوں نے کہا جی ہاں، ہم نے آپ کا جب بھی تجربہ کیا ہے تو سچائی آپ کو پایا ہے، ہم نے آپ کو سچائی، آپ کا سچائی تجربہ کیا ہے، آپ سچے ہی نکلے ہیں. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. آپ نے میں تمہیں ڈرانے آیا ہوں عذاب سے. قال ابو لہب تبا لك اوہو لہذا جماعتنا، ابو لہب نے کہا تو ہلاک ہو جائے اس لیے ہمیں اکٹھا کیا. فنزلت تبت یدا ابی لہب. یہ صورت نازل ہو گئی. ابو لہب ہلاک ہو گیا، اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے، وہ خود ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. متفق علیہ. ہاں جی. وان عبداللہ بن مسعود قال بین قسم، یہ پچھلی جو گزری ہے آیت اونچی اونچی بولے کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے. ہاں جی. تو ایک تو روایت کے مطابق جو مولانا صاحب ممبر و محراب پہ یہ روایت سناتے ہیں کہ ابو لہب کی سوموار والے دن انگلی سے شہد نکلتا ہے. وہ جھوٹ ہے، وہ جھوٹ نہیں، وہ غلط بات ہے. وان عبداللہ بن مسعود قال بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی عند الکعبۃ. بس ابو طالب کے بارے میں ہے، اس کو سب سے ہلکا عذاب ہوگا کہ اسے نبی اسلام کی حمایت کی ہے. ہاں جی، اس کو آگ کی جوتی پہنائی جائے گی جس سے اس کا دماغ ایسے کھولے گا جیسے ہانڈیاں کھولتی ہے. ابو لہب کے بارے میں تو ایسی کوئی حدیث نہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، کہتے ہیں بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی عند الکعبۃ، اس دوران کہ آپ عند الکعبۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے. وجمع قریش فی مجالسہم، قریش کا ایک جتھا اپنی مجلسوں میں تھا، بیٹھے ہوئے تھے. اذ قال قائل ایکم یقوم الی ہائے، جذور آل فلان. جب کہنے والے نے کون جائے گا فلاں کے اونٹ کی طرف، وہ کون تھا کہنے والا؟ ابو جہل. فیامید الی فرسھا، بس قصد کرے اس کے گوبر کی طرف ودمھا وصلاھا، اور خون کی طرف اور پوست کی طرف. ثم یمہلھا، پھر اس کو مہلت دے حتی اذا سجد، یہاں تک کہ جب سجدے میں پڑ جائے کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وضعہ بین کتفیہ، رکھ دے اس پوست، اس اجری کو آپ کے کندھوں پر. فانبعث اشقاہم، فمباسا، پس اٹھا ان سب سے زیادہ بدبخت، جو سب سے گندا آدمی تھا وہ گیا. اس کا نام تھا عقبہ بن ابی معیط. فلما سجد وضعہ بین کتفیہ، جب آپ نے سجدہ کیا اس نے رکھ دی اپنے کندھوں کے درمیان. وثبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ساجدا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں رہے. فضاحکوا حتی مال بعضهم علی بعض من الضحک، بس وہ ہنسے یہاں تک کہ ان کے بعض نے بعض کی ہنسی دیکھی. بعض بار لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں، فانطلق ایک دوسرے پر گر رہے ہیں. فانطلق منطلق الی فاطمہ، پس گیا چلا چلنے والا طرف فاطمہ کی. فاقبلت تسعى، فاطمہ دوڑتی ہوئی آئی. وثبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ساجدا حتی اور القت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں رہے حتی القتہ عنہ، یہاں تک کہ فاطمہ نے وہ اجری، وہ پوسٹ آپ سے ہٹائی. واقبلت علیہم تسبہم، اور متوجہ ہوئی، ان کو گالی دینے لگی ننھی فاطمہ، ابو جہل کے. ابو جہل کو، اس کے حواریوں کو. فلما قضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پوری کی، قال اللہم علیک بقریش، ہائے اللہ قریش کو پکڑ لے. ثلاثا، 3 دفعہ آپ نے فرمایا. وکان اذا دعا ثلاثا، اور جب آپ دعا کرتے تو 3 دفعہ دعا کرتے. واذا سأل جب ثلاثا، سوال کرتے تو 3 دفعہ سوال کرتے. اللہم علیک بعمر بن ہشام بن ہائے 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 ہائے، ہشام و عتبہ بن اللہ ربیعہ، عمر بن شام کو پکڑ لے
عتبہ بن ربی کو پکڑ لے، وشیبۃ شیبہ بن ربی کو پکڑ لے، ولید بن عتبہ کو پکڑ لے، وأمیۃ بن خلف امیہ بن خلف کو پکڑ لے، وعقبۃ بن ابی معیط او جو گیا تھا نا بے ایمان، یا اللہ اس کو بھی پکڑ لے، وعمارۃ بن الولید عمارہ بن ولید کو بھی پکڑ لے۔ قال عبداللہ عبداللہ بن مسعود جن کے نام لیے تھے نا نبی علیہ السلام نے، عبداللہ کہتے ہیں فواللہ لقد رأیتہم سرا اللہ کی قسم میں نے دیکھا ان کو قتل کیے ہوئے یوم بدر بدر کے دن، سارے کے سارے مار دیے گئے، مارے گئے سارے کے سارے، ثم صحب الی القلیب پھر کھینچے گئے طرف کنویں کی، یعنی قلیب بدر قلیب بدر، بدر کے کنویں کی طرف۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وأتي پھر اصحابی فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے لگائے گئے کنویں والے لعنت کی، ان پہ لعنت مسلط کر دی گئی، متفق علیہ۔ ان پہ لعنت ڈال دی گئی۔ پڑھے پڑھے، تھک وعن گئے عائشہ اگر تھک انہا- گئے ہو تو ٹھیک ہے۔ وعن عائشہ انہا قالت یا رسول اللہ هل آتا علیک یوم حالات علیکہ، حضرت عائشہ نے سوال کیا کیا آیا ہے آپ پر کوئی ایسا دن، کان اشد من یوم احد کانا شدہ جو زیادہ سخت ہو احد کے دن سے، احد کے دن آپ پہ بڑی مصیبت آئی تھی، 70 صحابہ شہید کیے گئے۔ آپ کا ہاں جی، اشد ہاں جی، اشدہ، کانا اشدہ، اشدہ خبر ہے نا، کانا کانا اشدہ، کانا ٹھیک ہے خبر ہے نا، کانا کا ہوا اس میں۔ احد کے دن آپ کے 70 صحابہ شہید کیے گئے، آپ کا سر زخمی ہو گیا، آپ کے دانت توڑ دیے گئے، ہاں جی، بڑی مصیبت آئی۔ حضرت عائشہ نے کیا، حضرت عائشہ نے سوال کیا کیا احد سے بڑھ کر بھی کوئی زیادہ سخت دن آپ پہ آیا ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ طیف کا دن احد کے دن سے بھی زیادہ سخت تھا۔ اللہ، طیف کا دن احد کے دن سے بھی زیادہ سخت تھا۔ فقال لقد لقیت من قومک قومی کی میں ملا تیری قوم سے، وکان اشد ما لقیت منہم اور بہت سخت تھا جو میں ملا، ملنے سے مراد میں نے تکلیف اٹھائی تیری قوم سے، یوم العقبۃ وہ یوم العقبہ تھے، وہ عقبہ کا دن تھا، طیف کا دن تھا، گھاٹی کا دن تھا، اذا ارست نفسی جب میں نے پیش کیا، جب بڑا میں مجبور ہو کے بے بس ہو کے طیف گیا تھا، میں اکیلا تھا، جب میں نے پیش کیا اپنے آپ کو علا ابن عبدی یالیل ابن کلال ابن عبد یلیل بن کلال پر، فلم ابن یجبنی عبد یلیل بن کلال جو طیف کا ایک بہت بڑا سردار تھا، میں نے اپنے آپ کو اس پر پیش کیا، فلم یجبنی اس نے مجھے قبول نہ کیا، اس نے نہ مجھے جواب دیا الا ما اردت جو میں چاہتا تھا، جو میں نے چاہتا تھا وہ اس نے نہ میری بات مانی۔ فانطلقت وانا محموم علی وجہی میں وہاں سے چلا اور میں غمگین تھا اپنے چہرے پر، یعنی چلا میں، فلم استفق الا بقرنی سیال ابی انہوں نے مجھے پتھر مارے، زخمی کیا، میں نہ ہوش میں آیا مگر کرنے سالب میں، وہاں جا کے مجھے ہوش، اتنا مارا کہ مجھے وہاں جا کے ہوش آئی۔ فرفعت راسی میں نے اٹھایا اپنا سر، فیضان بصحابت اچانک میں ایک بادل کے ساتھ تھا، قد ذلتنی اس نے مجھ پہ سایہ کیا ہوا تھا، فنظرت فیضا فیہا جبرائیل میں نے دیکھا تو بادل میں جبریل تھے، فنادانی جبریل نے مجھے پکارا، فقال ان اللہ قد سمع قول قومک جبریل نے کہا اللہ نے تیری قوم کی بات سن لی ہے، وما جو ردوا انہوں نے علیک کہا ہے نا، اور جواب بھی ان کا سن لیا ہے۔ وقد باس الیک ملک الجبال اللہ نے تیری طرف پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے لتامرہ بما شئت تاکہ تو اس کو حکم کرے جو تو چاہتا ہے۔ قال فنادانی ملک الجبال مجھے پکارا پہاڑوں کے فرشتے نے، فسلم علیہ
اور مجھے سلام بھی کہا. سبحان اللہ. ہمارا نبی وہ ہے جس کو فرشتے بھی سلام کرتے ہیں. ثم قال یا محمد, اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان اللہ قد سمع قول قومک اللہ نے ملک الجبال. اللہ نے تیری قوم کی بات سن لی, میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں. وقد بعثنی ربک الیک, مجھے آپ کے رب نے آپ کی طرف بھیجا ہے. لتامرنی بامرک, تاکہ آپ مجھے حکم کریں جو آپ چاہتے ہیں. ان شئت ان اتبک علیہم, یہ کہ میں ملا دوں ان پر 2 بڑے پہاڑ. آپ مجھے حکم دیں میں ان کو پیس دوں پہاڑوں کے درمیان. علیہم الاخشبین, اخشبین 2 بڑے پہاڑ. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بل ارجو ان یخرج, بلکہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ نکالے گا من اصلابہم, ان کی نسلوں سے من یعبد اللہ, میں یعبد اللہ, جو عبادت کرے گا اللہ کی, وحدہ اکیلے اللہ کی, لا یشرک بہ شیئا, نہیں شرک کرے گا اس کے ساتھ کچھ بھی. متفق علیہ. بس وان انس 2 اشارے. میں تھک گیا, بس میں تھک گیا. لو ناظرین, کتنے بندے بھائی؟ ناظرین, میں بار بار آپ کو کہتا رہتا ہوں میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں, قاری اکبر اسد آفیشیل. بڑی مہربانی ہوگی آپ سبسکرائب کر لیں, بلکہ ابھی کریں. جتنے ساتھی سن رہے ہیں نا, ابھی میرا یوٹیوب چینل قاری محمد اکبر اسد آفیشیل آپ سبسکرائب کریں, ابھی کریں, بڑی مہربانی ہوگی. جتنے بھی سن رہے ہیں نا, آپ فوراً میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں.